دوستو، میرا نام ندیم ہے اور میں آج آپ کو سنا رہا ہوں اپنی ہی لکھی کہانی کوٹھا نمبر 40۔ یہ ایک سیکریٹ انفارمیشن تھی۔ اے سی پی صاحب کا خاص مخبر ان کے آفس میں بیٹھا تھا۔ یہ اے سی پی صاحب کا بھروسے مند مخبر تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کبھی کوئی انفارمیشن دی ہو اور وہ غلط ثابت ہوئی ہو۔ یہ خبر کوٹھا نمبر 40 کے بارے میں تھی۔ یہ ایک بدنام روڈ کا مشہور کوٹھا تھا جس کو بجلی چلاتی تھی۔ یہ اس کا اصلی نام تو نہیں تھا، پر جسم فروشی کی اس دنیا میں وہ اسی نام سے مشہور تھی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی، پر اس دنیا میں اس کا سکہ چلتا تھا۔ اپنی جوانی کے دنوں میں وہ خود لوگوں کی تسکین کا ذریعہ تھی۔ سماج کے بڑے بڑے رسوخدار اس کی گرفت میں تھے۔ انتظامیہ میں اس کی مضبوط پکڑ تھی۔ اس زمانے میں اس کا ایک فون ہی کافی ہوتا تھا، پر وقت گزرتا گیا وہ اس دلدل میں اور دھنستی رہی۔ جب تک حسن تھا لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے رہے، پر اب جوانی کی دھوپ ڈھلنے لگی تھی۔ لوگوں کا دائرہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ انتظامیہ میں اس کی پکڑ کمزور ہو رہی تھی، لہٰذا یہی کام وہ اب دوسری لڑکیوں سے کروانے لگی۔ الگ الگ مختلف جگہوں سے لڑکیاں اس کے کوٹھے پر لائی جاتی تھیں۔ لانے والوں کے دام بھی لڑکی کی عمر اور صورت کی شکل کے حساب سے ہی دیے جاتے تھے۔ اس کا دھندا اچھا چل رہا تھا۔ اس نے اسی پیسے سے پوش کالونی میں ایک فلیٹ اور ایک لگژری گاڑی بھی خرید رکھی تھی۔ جو نئی لڑکیاں باہر سے لائی جاتی تھیں ان کو کام پر لگانے سے پہلے بجلی انہیں اپنے فلیٹ پر رکھتی تھی اور اپنے ہی کچھ دلالوں کو نئی لڑکیوں کی جھجک کھولنے کے کام پر لگا دیا کرتی تھی، تاکہ پوری طرح حسن کے بازار میں آنے سے پہلے وہ اس کام کے اصولوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ شام ہو چلی تھی، بجلی کے کوٹھے پر رونقیں بڑھنے لگی تھی۔ اس کا ایک مخصوص کمرہ تھا، وہ وہاں بیٹھی رہتی، پیسے گنا کرتی اور حکم دیا کرتی۔ کس کو کدھر جانا ہے یہ فیصلہ بجلی ہی کیا کرتی تھی۔ ادھر اے سی پی صاحب اپنی ریڈنگ ٹیم کے ساتھ تیار تھے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ سب آرڈینیٹ آفیسرز، کچھ لیڈیز پولیس اور اے سی پی صاحب کا مخبر خاص اس آپریشن کے لیے بالکل تیار تھے۔ شام کے ٹھیک 9 بجے کوٹھا نمبر 40 پر مخبر خاص کے اشارے پر پولیس نے ریڈ شروع کی۔ 2 پولیس آفیسرز پسٹل ہاتھ میں لیے کوٹھے کے مین گیٹ پر کھڑے ہو گئے۔ لیڈیز پولیس اور ریڈنگ ٹیم کے باقی لوگ اندر چلے گئے۔ پورے کوٹھے پر افراتفری مچ گئی۔ بجلی نے شروعات میں تو بہت اکڑ دکھائی اور اے سی پی صاحب کو اس کا انجام بھگتنے کی دھمکی بھی دے ڈالی، اور لیڈیز پولیس نے اسے قابو میں کر لیا۔ پر اے سی پی صاحب کو جس کی تلاش تھی وہ یہاں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ بجلی کا کوٹھا ایک بھول بھلیا کی طرح بنا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بدبودار کمرے، لکڑی کی کچھ پارٹیشنز، تنگ راستے، یہی تھا بجلی کا کوٹھا۔ یہاں پر جسم فروشی کی اس کالی دنیا میں کام کرنے والی ان لڑکیوں کے پاس سانسیں تو تھیں پر زندگی نہیں تھی۔ زندہ جسم تو تھا پر وہ کسی لاش سے کم نہ تھا۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تو تھا پر وہ محافظ نہیں تھے، بھیڑیے تھے جو موقع ملتے ہی اپنے شکار کی بوٹی بوٹی نوچ دینا چاہتے تھے۔ سرچ آپریشن جاری تھا۔ تقریباً 30 منٹ کی جدوجہد کے بعد ایک پولیس کانسٹیبل کو ایک اندھیرے کمرے کے کونے میں ایک تہخانہ دکھائی دیا۔ اس تہخانے میں کچھ ہلچل سی سنائی دی۔ اس نے زور سے اے سی پی صاحب کو آواز دی، صاحب یہاں کوئی ہے؟ اے سی پی صاحب تیزی سے وہاں پہنچے۔ فوری طور پر لیڈیز پولیس کے ساتھ 2-3 کانسٹیبل کو اس تہخانے میں اتارا گیا، اور جس معصوم نابالغ لڑکی کو ریسکیو کیا گیا اس کا نام رانی تھا۔ رانی ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی تھی جس کو اچھی نوکری دلانے کے نام پر دلال بجلی کو بیچ گیا تھا۔ مخبر خاص جس نے اے سی پی صاحب کو رانی کے بارے میں انفارمیشن دی تھی وہ کوئی اور نہیں، بجلی کا ہی آدمی تھا، جو برسوں سے بجلی کے ساتھ جسم فروشی کے دھندے میں لگا ہوا تھا۔ پر جب رانی کو اس کوٹھے پر لایا گیا اور تشدد کیا گیا تو نہ جانے کیسے اس کا دل بدل گیا۔ اسے رانی پر رحم آ گیا۔ وہ اس معصوم بچی کو ہر حال میں اس دلدل سے نکالنا چاہتا تھا، اور آخر کار رانی کو بچانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی لڑکیوں کو بھی ریسکیو کیا گیا، بجلی کو گرفتار کر لیا گیا۔ رانی کے ماں باپ کو اس کے ریسکیو کی اطلاع دی گئی اور کچھ وقت کے لیے رانی کو ایک NGO کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اس صدمے سے باہر آ سکے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکے۔